فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، حوصلہ مند نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے خواتین جنت کے اوصاف۔ بارہا مسلسل کئی خطبے جس کا تعلق مرد و خواتین دونوں سے تھا، اور یہ بھی خطبہ چونکہ عنوان خواتین جنت کے اوصاف ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں آپ حضرات شامل نہیں ہیں، بلکہ اس عنوان کا براہ راست تعلق آپ سے بھی ہے، خصوصاً ہماری ماں اور بہنوں سے، اور براہ راست آپ لوگوں سے بھی ہے، ہم لوگوں سے بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں پر مردوں کو سربراہ بنایا ہے، قوام کی حیثیت اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اس حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے خواتین میں وہ اوصاف پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں جو اوصاف ایک جنتی خاتون میں ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے ان کے لیے ہم میدان میسر کریں، تعلیم و تعلم کے وسائل ان کے لیے ہم مہیا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے جو اوصاف مطلوب ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جنت کا حصول یہ بہت آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اوصاف بیان کیے ہیں، بہت ساری خوبیاں بیان کی ہیں۔ ان سارے اوصاف اور ان ساری خوبیوں کو اپنائے بغیر کوئی انسان اللہ رب العالمین کی جنت حاصل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ جنت دراصل اللہ رب العالمین کے رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک موقع پر جنت و جہنم دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اور اس موقع پر ایک طویل حدیث ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے جنت سے کہا تھا، فقال اللہ تعالی للجنت انما انت رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی۔ جنت سے اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ اے جنت، تو میری رحمت کا مظہر ہے، تیرے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس پر میں چاہوں گا رحم و کرم کروں گا۔ جنت کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ڈرا وہ چل پڑتا ہے، اور جو چل پڑتا ہے وہ اپنے منزل کو ضرور پہنچتا ہے۔ اور اے لوگوں سن لو، اللہ رب العالمین کا سامان بڑا قیمتی ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کا سامان یہ جنت ہے۔ تو اس دنیا میں اگر آپ کو کوئی قیمتی سامان چاہیے تو اس کے لیے رقم بھی اتنی لگانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کوئی برانڈڈ چیز لینے جاتے ہیں تو عام چیزوں کے بالمقابل اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اللہ رب العالمین کا سامان ہے، اللہ رب العالمین کے رحمت کا مظہر ہے، اور یاد رکھو اللہ رب العالمین کی جنت بڑی قیمتی ہے، اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بغیر قیمت کے ادا کیے کوئی اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔
تو جنت کے اوصاف اور خاص طور سے خواتین جنت کے اوصاف ہم نے بارہا کئی مرتبہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوش نصیب لوگ تھے اس دنیا میں کہ جن کو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنائی ہے. تو مردوں میں تو عمومی طور سے ہم جانتے ہی ہیں، لیکن بعض ایسی خواتین بھی تھیں امہات میں سے، صحابیات میں سے، کہ جن کو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی تھی. وہ دنیا میں چل پھر رہی تھی، دنیا میں زندگی جی رہی تھی. جنت ابھی اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا ہے، جہنم پیدا کر دیا ہے، لیکن ابھی جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوصاف جو اللہ رب العالمین کے نزدیک مطلوب ہے، وہ اوصاف جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مطلوب ہے، جب کسی خاتون کے اندر وہ اوصاف پائے گئے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کتاب مناقب الانصار، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انصار کے فضائل کے بارے میں کتاب جو لکھی ہے، جو کتاب قائم کیا ہے، اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ہذہ خدیجۃ قد اتت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ کے پاس آنے والی ہیں. یہاں موجود نہیں ہیں آپ کے حجرے میں، لیکن وہ ابھی آنے والی ہیں. معہا اناؤن، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، فیہ ادام او طعام او شراب، اس برتن کے اندر سالن ہے، کھانا ہے، پینے کی کوئی چیز ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے قریب ہو جائیں، تو فَقَرَاهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، تو جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں سلام کہنا اپنے رب کے جانب سے اور میرے بھی جانب سے. اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو آپ انہیں سلام کیجئے اور یہ کہنا کہ یہ سلام اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور میرے جانب سے بھی کرنا کہ حضرت جبریل امین تم کو سلام کر کے گئے ہوئے ہیں. اور وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، اور اسی طرح سے انہیں جنت کی بشارت دے دینا، اور انہیں جنت کی بشارت دینا. فی الجنتی من قصب، بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، موتیوں کے ایک محل کی جنت میں خوشخبری دے دینا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا ایک محل تیار کیا ہوا ہے. آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے جنت کی. لا صخب فیہا ولا نصبا، وہ محل ایسا ہوگا جس میں کوئی شور و غل نہ ہوگا، نہ ہی کوئی تھکن محسوس ہوگی. آدمی کا گھر بہت بڑا رہے، اس کو سنوارنے میں اور سنوارنے میں آدمی تھک جاتا ہے. خاص طور سے خواتین سے آپ پوچھئے کہ اپنے گھر میں اگر گھر بہت بڑا ہے تو اس کو جھاڑو لگانے میں، اس کو صاف صفاف کرنے میں وہ تھک جاتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جنت کی خصوصیت بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے موتیوں کا محل ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. لا صخب فیہا، اس میں شور و غل نہیں ہوگا، ولا نصب، اور نہ ہی کبھی تھکان اور دشواری کوئی محسوس ہوگی. آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. میں صرف اور صرف آپ کا ذہن اس جانب لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سی خوبیاں تھی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روئے زمین کے اوپر انہیں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے. عمومی طور سے مردوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، لیکن عورتیں بعض ایسی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. انہی اوصاف کو ہمارے اندر اور ہماری عورتوں میں اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے، میں صرف ایک اشارہ کروں، سورہ توبہ آیت نمبر 34، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو سونے چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں، مال و جائیداد اکٹھا کرتے ہیں، بناتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اس کو اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو اے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے.
जब ये आयत नाजिल हुई, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हम एक सफ़र में थे। दौरान सफ़र हमारे दिल में ये ख्याल आया कि जब मालो जायदाद को हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, अपने लिए जमा नहीं कर सकते, जमा करें तो कहीं ऐसा ना हो हमारे लिए मुसीबत बन जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसी चीज़ें हमें बता दीजिए कि कौन सा ख़जाना हम जमा करें अपने लिए, कौन सी चीज़ हम अपने लिए इकट्ठा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों का तज़किरा फरमाया। 3 बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई जो एक मोमिन के लिए सबसे अहम चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लियत्तखिज़ अहदुकुम लिसानन ज़ाकिरन व क़ल्बन शाकिरन व ज़ौजतन मुअमिना तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन की कोशिश ये होनी चाहिए कि उसकी ज़बान पर हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र है। इससे बड़ा कोई ख़जाना इस दुनिया में किसी मोमिन के लिए हो ही नहीं सकता है। लिसानन ज़ाकिरन व क़ल्बन शाकिरन, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस भी हाल में रखे, तंगी हो खुशहाली हो, हर हाल में एक बंदे के ज़बान पर हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र होना चाहिए। वो ज़ौजतम मोमिना, और कोशिश ये करें कि अपनी औरतों को ईमान वाली औरतें बना करके रखें। वो ज़ौजतम मोमिना, एक मोमिना और एक सालेह औरत। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून की यानी ज़ौजतम मोमिना ज़ौजतन सालिहा, उनकी सिफात क्या होना चाहिए, तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, औरत ऐसी होनी चाहिए, खातून ऐसी होनी चाहिए जो आखिरत के उमूर में अपने शौहर की मददगार हो, उखरवी उमूर में अपने शौहर की मददगार हो। वो है ज़ौजतन मोमिना ज़ौजतन सालिहा मरअतन सालिहा। एक खूबी अम्मा आयशा अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर आप देखिए, उनकी सीरत को आप पढ़िए। पूरी जिंदगी आप जानते हैं कि मक्के में सबसे ज्यादा मालदार खातून थी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की दौलत से सरफराज किया, पूरी दौलत पूरी जायदाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ला करके डाल दिया। पूरी दौलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। जब तक ये बाहयात थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा अक़द नहीं किया। आपकी वफात के बाद भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बड़ी कसरत से जिक्र किया करते थे, उनको याद किया करते थे, यहाँ तक कि बाद उम्महात को उन पर गैरत आ जाया करती थी। तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, ये खूबी एक औरत के अंदर, एक जन्नती औरत के अंदर होनी चाहिए कि वो उखरवी उमूर में अपने शौहर की मददगार हो। जहाँ कहीं खर्च करने की ज़रूरत पड़े, जहाँ कहीं अल्लाह के रास्ते में देने की ज़रूरत पड़े, वहाँ अपने शौहर की हिम्मत बढ़ाए, उसको हौसला दे और उसको खर्च करने की तरगीब दे। एक मोमिना औरत के अंदर ये खूबी पाई जानी चाहिए जो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर पाई जाती थी। ये वो खूबी है, अहम खूबी है, तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। हर मामलात में आप देखिए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही नाजिल हुई है, घबरा गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे आए हैं, चादर ओढ़ करके लेट जाते हैं और कहते हैं कि ए खदीजा, मुझे अपनी जान का खतरा लग रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत बढ़ा रही हैं, तसल्ली दे रही हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि आप तो गरीबों की मदद करते हैं, आप तो मजबूरों का सहारा बनते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन हलाक करेगा। और ख़ास तौर से उन हालात को समझने के लिए अपने चचा वर्का बिन नौफल के पास लेकर के चली गई। यह है तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा कि खातून जन्नत की पहली सिफत यह है कि वो अपने शौहर की उखरवी उमूर के अंदर मददगार हो। शौहर नमाज नहीं जा रहा है, नमाज को नहीं जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो शौहर को कहे आप नमाज को जाएं। सदक़ा खैरात में उसकी दिलचस्पी नहीं है, उसको उभारे। ये एक खातून जन्नत की सिफत है। और इसी तरह से मैं जो है सहाबियात का तज़किरा करूं, बहुत सारे वाक़यात हैं, सहाबियात का जिक्र करूं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है। फ़ज़ाइल सहाबा की किताब में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जहां सहाबा की फजीलत जिक्र है, उसमें जो है इस रिवायत को जिक्र किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए, उस वक्त कहते हैं कि दखलतुल जन्ना, मैं जन्नत में दाखिल हुआ। फसमिअतु खशफतन, मैंने किसी के चलने के कदमों की आहट सुनी, किसी के कदमों की चाप मैंने सुनी। मैंने सवाल किया, फ़कुल्तु मन हादा, ये कौन है, ये कौन है जिसके कदमों की चाप हमको सुनाई देती है। उमूमी तौर से हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हम सुनते रहते हैं कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों की आहट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी थी। लेकिन यहाँ मैं दूसरा जिक्र कर रहा हूँ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فسمعت خشفۃ، میں نے جنت کے اندر قدموں کی آہٹ سنی، چلنے کی آہٹ سنی. میں نے پوچھا فقالوا، تو فرشتوں نے ہم کو جواب دیا. کیا جواب دیا؟ هذه الغمیساء بنت ملحان ام انس بن مالک رضی اللہ عنہ. کہا کہ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ غمیسہ ہیں، یہ رومیسہ ہیں بعض روایتوں کے نزدیک، بنت ملحان جو ملحان کی بیٹی ہیں، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی ہیں. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہیں جن کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، جن کو ہم ام سلیم کے نام سے جانتے ہیں. ام سلیم یہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. کیا خوبی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی آہٹ سنی اور فرشتوں نے کہا یہ رومیسہ ہیں یا غمیسہ ہیں، یہ ملحان کی بیٹی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہیں. اتنی تفصیل فرشتوں نے بتائی. کیا خوبیاں تھیں. یہی ام سلیم ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، یہ ایمان لا لی تھی، مدینہ ہجرت کر گئی تھی. حضرت ابو طلحہ یہ ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے شرط لگائی کہ اگر تم ایمان لا لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں. یہ وہ خاتون ہیں، یہ پہلی وہ خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کو اپنا مہر بنایا تھا. کہا تم اسلام قبول کر لو، مجھے مہر میں کچھ نہیں چاہیے، تمہارا اسلام لانا ہی ہمارے لیے مہر ہے. یہی وہ خاتون ہیں جن کے قدموں کی آہٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی. پتہ یہ چلا کہ ان کی زندگی میں اسلام سب سے اوپر تھا، اسلام سب سے اوپر تھا. اور انہی کے تعلق سے وہ واقعہ بھی بارہا آپ نے سنا ہوگا. بیٹے کی وفات ہو جاتی ہے، بچے کو ڈھک دیتی ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. ایک خاتون کی جو ذمہ داری ہوتی ہے پوری ذمہ داری نبھاتی ہیں، بعد میں بچے کے موت کی خبر دیتی ہیں. کیا تھا ان کی زندگی میں؟ 3 خوبیاں عمومی طور سے اگر دیکھا جائے تو 3 خوبیاں اہم ان کی زندگی میں تھی. نمبر 1، ان کی زندگی میں اسلام سب سے اوپر تھا، اس سے اہم کوئی چیز نہیں تھی. نمبر 2، ان کی زندگی میں صبر تھا، بیٹے کی وفات پر صبر کر رہی ہیں. اور تیسری چیز رضا بالقدر تھا، تقدیر پر رضامندی تھی. اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے پر انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا. یہ 3 خوبیاں اس خاتون کے اندر تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قدموں کی چاپ سنی تھی ان کی. کئی ساری خواتین ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. تو خاص طور سے 4 باتیں، 4 خوبیاں جو ہے کھل کر کے سامنے آئیں. ایک تو ایک خاتون جنت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے شوہر کی اخروی معاملات میں مددگار ہو. نمبر 2، اس کی زندگی میں اسلام سب سے اوپر ہو، اس کے بعد ساری چیزیں ہوں. نمبر 3 اس عورت کے اندر صبر کا مادہ سب سے زیادہ ہو، ہر معاملے میں وہ صبر کا اظہار کرے، صبر کا مظاہرہ کرے. اور اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہے. بہت سارے اوصاف ہیں. بنیادی طور سے اگر میں کہوں ساری باتوں کا نچوڑ، تو میں نے جو آیت پڑھی ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 اللہ رب العالمین نے 2 اہم صفات اللہ رب العالمین نے جنت میں دخول کے لیے بیان کی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی جو نیک عمل کرے، چاہے وہ نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا نیک عمل کرنے والی عورت ہو، وہ ایمان والی ہو یا ایمان والا ہو. پہلی شرط اللہ رب العالمین نے لگائی کہ نیک عمل کریں اور کیا ہو، ایمان کی حالت میں، بشرطے کہ وہ مومنہ ہو. تو ایمان اور عمل صالح، صحیح عقیدہ اور عمل صالح، یہ 2 چیزیں اللہ رب العالمین نے اس میں بتائی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ. تو 4 صفت پہلے ہو گئی. یہ 2 صفت، یہ تمام صفات کا نچوڑ ہے. سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ایمان کی حالت میں کیا گیا نیک عمل، ایمان کی حالت میں کیے گئے نیک عمل. اور آپ جانتے ہیں، بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ کسی بھی عمل کے صالح ہونے کے لیے 2 شرطیں پائی جانی ضروری ہے. نمبر 1،
اس میں اخلاص ہو، خالص اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے وہ عمل کیا جائے۔ نمبر 2، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، کوئی بدعت نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے۔ تو ایک تو ایمان کی حالت میں صحیح عقیدے کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہو، اور وہ عمل کیا ہو؟ صالح ہو، نیک عمل ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہوا ہے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کو ایک خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ یہ حیاتن طیبہ کیا ہے؟ حیاتن طیبہ ایک بہترین زندگی کس کو کہا جاتا ہے؟ مفسرین نے 5 باتیں ذکر کی ہیں۔ حیات طیبہ کا معنی یہ ہے کہ 5 خوبیاں اللہ رب العالمین 5 خصوصیتیں عطا کرتا ہے ان مومنہ عورتوں کو اور ان مومن مردوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ایمان کی حالت میں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قناعت کی صفت دے دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی صفت ہے، قناعت کی صفت قناعت اس دنیا میں اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، رزق حلال کی اللہ توفیق دیتا ہے، رزق حلال کی اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ نمبر 3، ہر خیر و بھلائی کی اللہ رب العالمین انہیں توفیق دیتا ہے، ہر خیر و بھلائی کی۔ نمبر 4، مخلوق سے اللہ رب العالمین بے نیاز کر کے اپنی ذات سے وابستہ کر لیتا ہے۔ نمبر 5، تقدیر پر رضامندی کی اللہ رب العالمین توفیق دے دیتا ہے۔ یہ 5 اوصاف، 5 چیزیں، 5 فائدے میں کہوں گا۔ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا معنی ہے کہ 5 صفتیں اور 5 خصوصیتیں جو ہے اللہ رب العالمین ایک مومن مرد کو اور ایک مومنہ عورت کو عطا کر دیتا ہے اگر صحیح عقیدے کے ساتھ نیک عمل کرتی ہے۔ اور آگے اللہ نے ذکر کیا، یہاں ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جو کچھ ہم نیکیاں کرتے ہیں اس کا فائدہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں کچھ نہیں۔ یہ 5 چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں، یہ 5 چیزیں اس کا تعلق دنیا سے ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں یہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے، قلبی سکون، اطمینان، قناعت، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دنیاوی صفت ہیں اور دنیاوی فائدے ہیں جو اللہ رب العالمین عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے قیامت کے دن انہوں نے جو کچھ اچھا عمل کیا ہے اس کا بہترین سے بہترین بدلہ ہم دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ نے جو دینا تھا دے دیا، اب آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ دنیا میں تو ہم حیاتن طیبہ دیں گے ہی، لیکن ان کے کیے گئے اعمال کا بہترین سے بہترین بدلہ ہم جنت میں بھی آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ تو 2 فائدے، تو بنیادی طور سے یہاں 2 صفات اور کھل کر کے آ گئے، 4 صفات پہلے بیان کیے گئے اور 2 صفت اس میں بیان کیا گیا، ایک یہ صحیح عقیدہ اور دوسرے یہ کہ نیک اعمال۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بڑا اہم سوال ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما لنا لا نذکر فی القرآن کما یذکر الرذال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جتنا مردوں کو خطاب کیا ہوا ہے اتنا تو عورتوں کا ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ ہر خطاب میں مردوں کو خطاب ہو رہا ہے، عورتوں سے اللہ رب العالمین خطاب کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ سوال تھا۔ آپ دیکھیے قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا الذین آمنوا والذین آمنوا، ہر جگہ یہی ہے، اے ایمان والو۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ قرآن میں جیسا تذکرہ مردوں کا آتا ہے ویسا تذکرہ عورتوں کا کیوں نہیں آتا ہے؟ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ کئی دن گزر گیا، یہاں تک کہ جمعہ کا دن آیا۔ میں جمعہ کی تیاری کر رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر کے مسجد میں آئے، ممبر پر بیٹھے، آپ نے خطبہ شروع کیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 پڑھنا شروع کی۔ آپ نے کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے یہ آیت ہمارے اوپر نازل کی ہے، 10 اوصاف، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے، 10 خوبیاں
اللہ رب العالمین نے اس میں جنت میں جانے والے مردوں کے لیے، جنت میں جانے والی عورتوں کے اللہ رب العالمین نے 10 خصوصیات بیان کیے. ہم سب کے اندر تمام جو ہے مومنہ عورتوں کے لیے بھی اور تمام مومن مردوں کے لیے بھی یہ 10 خوبیاں اپنانے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر کوئی اللہ رب العالمین کی جنت حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے اندر اسلام ہونا چاہیے، اس کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اس کے اندر قنوت ہونا چاہیے. قنوت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری، اللہ کی فرما برداری، رسول کی فرما برداری، عورتوں کے لیے خاص طور سے شوہر کی فرما برداری، تو قنوت ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، قرآن کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا سچائی ہونی چاہیے زندگی میں، جھوٹ سے دوری ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے اور جو ہے صبر ہونی چاہیے ان کی زندگی میں، اور اللہ رب العالمین کا ڈر ہونا چاہیے، اور خاص طور سے صدقہ و خیرات ان کی زندگی میں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے روزہ رکھنا یعنی روزے کی پابندی ہونی چاہیے ان کی زندگی میں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے ڈر سے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور کثرت سے ذکر کرنے والیاں. یہ 10 اوصاف اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل ہونے والے مردوں کے لیے بھی، جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے اور کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. جو 10 اوصاف، یہ 10 اوصاف جو اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بخشش کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا عظیم اجر ہے. یعنی کیا ہے؟ جنت ہے ان کے لیے. تو 10 خوبیاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اور تقریباً 6 خوبیاں میں نے آپ کے سامنے اور رکھی ہیں. تو یہ اختصار کے ساتھ 16 وہ خوبیاں ہیں جو ایک جنت میں جانے والے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی یہ 10 خوبیاں اپنانے کی ضرورت، 16 خوبیاں جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے. اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا ہے الہ العالمین اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ تمام اوصاف الہ العالمین جو تیری رضا کے ہیں، الہ العالمین اوصاف کو اپنے اندر ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف رحیم.